کو جو ہے میں کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہونے جا رہی ہے۔ بھائی آپ لوگوں نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل جو قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اس کے لیے ایمبولینس جو ایک تو دیر سے بھیجی۔ فاطمہ جناح نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے جو ایمبولینس تھی وہ دیر سے آئی، اور کچھ کلومیٹر چلنے کے بعد وہاں پہ اس سے جو ہے وہ پیٹرول ختم ہو گیا۔ آپ لوگوں کی دشمنی کیا تھی قائد اعظم محمد علی جناح سے؟ آپ کی دشمنی آپ کا برٹش مائنڈ تھا۔ کیوں تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ فوج اپنے کام سے کام رکھے، اور اسی چیز کی آپ نے ان کو سزا دی۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ فاطمہ جناح کے ساتھ جو سلوک کیا، بھائی اللہ کی ذات جو ہے وہ بہت بڑی ذات ہے۔ اس ذات نے قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد ان کی بہن کو جو ہے وہ چن لیا۔ اللہ کی ذات نے فاطمہ جناح کو چنا، اور انہوں نے آپ کے متعلق کیا کچھ کہا۔ پھر آپ نے جو ہے وہ کتیا کے گلے کے اندر تصویریں ڈال کے ان کی تذلیل کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پاکستان کو دو لخت کر دیا۔ جنرل ایوب آیا، اس نے پاکستان کے دریا بیچ دیے، اور اس کے بعد جنرل یحییٰ آیا، اور اس جنرل یحییٰ نے آ کے پاکستان کو دو لخت کر دیا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ پاکستان دو لخت ہوا؟ پاکستان کبھی بھی دو لخت نہ ہوتا اگر آپ نیپالی لوگوں سے زیادتی نہ کرتے، ان کے حقوق پہ غالب نہ ہوتے۔ یہی کام آپ بلوچستان میں کرتے ہیں، یہی کام آپ جو ہے وہ فرنٹیئر پہ کرتے ہیں، افغانستان کے جو علاقے ہیں ان پہ کرتے ہیں۔ بھئی آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ہمیں شرم آتی ہے آپ جیسے لوگوں کو جو ہے وہ ہم اپنے افواج پاکستان کے جو ہیں وہ افیسرز کہتے ہیں۔ بھائی اس کے بعد کیا کیا آپ نے؟ آج وہ جوڈیشل قتل جو ہے وہ کتنی دیر تک چھپا رہ سکتا ہے؟ آپ نے بھٹو کا، ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل قتل کیا۔ قدرت نے کیا کیا کہ اس کے عوض قدرت نے اس کی بیٹی کو چن لیا۔ اس کے عوض اس کی بیٹی کو بے نظیر بھٹو کو چن لیا۔ تو بے نظیر بھٹو نے آپ کو للکارا، مشرف نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ ڈیل کرو، بے نظیر بھٹو نے ڈیل سے انکار کیا۔ اس نے کہا میں جمہور کے لیے میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، اور اس نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا میاں محمد نواز شریف کے ساتھ۔ جب وہ آئی تو آپ نے اس کو مروا دیا، اور مروانے کے بعد آپ کی غیرت اس حد تک گر چکی ہے کہ آپ کا جو اس وقت کا انفارمیشن منسٹر تھا وہ کہتا ہے کہ بے نظیر کی موت جو ہے وہ سن روف کے ہینڈل سے ہوئی ہے۔ بھائی یہ پاگل کسی اور کو بناؤ جا کے، یہ بیوقوف کسی اور شخص کو بناؤ جا کے۔ آپ لوگ جتنے بھی جرنیل ہو، یہ پاک فوج کے جو ہے چہرہ مورا ہے اس کے اوپر دباؤ۔ آپ کی وجہ سے پاکستان کے جو عام عوام ہیں وہ آپ ہماری فوج سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی آپ کیا کیا گل کھلاتے ہو؟ ابھی آپ نے جو میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کیا اس کو جا بجا ایک کامے پہ نکال دیا۔ اس کی کرپشن ثابت کیوں نہیں کر سکے تم؟ اگر تم نے اس کو ڈسمس کیا تو ایک کامے کی بنیاد پہ کیوں کیا؟ اگر آپ کو کرپشن نظر نہیں آتی تو آپ کو نیازی کی نظر نہیں آتی، آپ کو علیم خان کی نظر نہیں آتی، آپ کو کرپشن جو ہے وہ جہانگیر ترین کی نظر نہیں آتی، آپ کو کرپشن جو ہے وہ آصم باجوہ کی نظر نہیں آتی۔ بھائی جب شاہ زیب خانزادہ نے سوال پوچھا آصم باجوہ سے تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کوئی دلیل تھی اس کے پاس؟ ایک سرکاری ملازم جو ہے اس کے پاس اتنا اربوں خربوں روپیہ کہاں سے آ گیا؟ بھائی اگر آپ کا حق لال کیا تو آپ بتاؤ، آپ اس کی رسیدیں دو۔ مانگتے تھے میاں نواز شریف سے رسیدیں، اس کے دادے پردادے کے حقے کی رسیدیں مانگتے تھے، اور اپنی دفعہ آپ کی نانی مر گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ رسیدیں کیوں نہیں دیتے؟ اب دو اس کی رسیدیں۔ اب بتاؤ کہ وہ پیزے اور بزنس کہاں سے بنے؟ کہاں سے آپ نے اتنی زیادہ ملینز کی انویسٹمنٹ کر دی امریکہ کے اندر؟ آپ کی پراپرٹی کہاں سے آ گئی؟ اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ کرپشن کے نام کے اوپر جو لیڈران ہیں ان کی تذلیل کرتے ہو۔ کبھی کسی کی کس طریقے سے ذلیل کرتے ہو، کسی لیڈر کی کس طریقے سے کرتے ہو؟ آپ لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں۔
در حقیقت آپ لوگ آئین کو مانتے نہیں ہو. اگر آپ آئین کو مانتے ہو تو آپ کبھی بھی الیکشن چوری نہ کرو، آپ کبھی بھی لوگوں کی خرید و فروخت نہیں کرو، لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح آپ خرید کے دائیں سے بائیں کرتے ہو اور اپنی مرضی کے حکمران لے کے آتے ہو. بھائی ایک بات یاد رکھو، آرٹیکل 6 جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بنا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں جس دن پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوئی، اس دن جس چیف باجوہ کو اور اس کے ISI کے سربراہ کو جنرل فیض کو اللہ کے فضل سے پھانسی ہوگی. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی عدالت نے مشرف کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ سنایا ہے، اور آنے والا وقت دور نہیں ہے، انشاءاللہ بہت قریب ہے. آپ عوام کے غضب سے بچو، آپ عوام کے غضب سے بچو. بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ آپ لوگ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے والے ہو، آپ لوگ بیرونی ایجنڈے پر پاکستان کو تباہ و برباد کر رہے ہو. یہ ہم محب وطن پاکستانی ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے. آپ الزام دیتے ہو مریم نواز صاحبہ کے اوپر انڈین لوگوں سے ملنے کا، میاں نواز شریف کے اوپر الزامات دیتے ہو. بھائی آپ کا اپنا چیف سابق کا چیف جو ہے وہ ISI کا، وہ متحدہ ہندوستان کے سربراہ کے ساتھ مل کے کتاب لکھتا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ نے پاکستان کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. اور آپ جس طریقے سے پاکستان کو بے دردی سے لوٹ رہے ہو اور پاکستان کو تباہی کے دانے پہ لا کے کھڑا کر رہے ہو، یہ عوام آپ کو نہیں چھوڑے گی. یہ عوام آپ کو گھروں سے نکال کر مارے گی. باجوہ صاحب، ابھی آپ سے صرف سوال کیا گیا ہے، ابھی آپ سے جواب طلب کیا جائے گا. جس دن آپ سے جواب طلب کیا جائے گا اس دن آپ عوام کی عدالت میں ہوگے. اور ایک بات یاد رکھیے، اس دنیا کی عدالت سے اگر بچ بھی جاؤ گے تو کل کو اللہ کی عدالت میں پکڑ ضرور ہوگی. اگر آپ لوگوں نے کسی قسم کا کوئی ایسا حربہ استعمال کیا کسی لیڈرشپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو یہ عوام ایک بات یاد رکھیے بڑی تپی ہوئی ہے. یہ عوام ایسے اپنے گھروں سے نکلے گی جیسے آپ نے ساری زندگی نہیں دیکھا ہوگا. تو دوستو، معافی چاہتا ہوں، میں تھوڑا جذباتی ہو گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ بات حقیقت ہے کہ 72 سالوں سے ان جرنیلوں نے ہمیں قومی ترانے کے پیچھے لگایا ہوا تھا اور خود قومی خزانے کے پیچھے لگے ہوئے تھے. ایک بات یاد رکھیں، ہر پاکستانی اپنے پاکستان سے محبت کرتا ہے. ہر پاکستانی اپنے پاکستان سے محبت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا تھا. بننے کے بعد تمام مذاہب جو ہیں وہ پاکستان میں آزاد ہیں، اپنی آزادی کے ساتھ اس ملک میں رہ سکتے ہیں، اپنی عبادت کر سکتے ہیں، اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان جو ہے وہ اس کے آئینی طور پر جو اس کے ادارے ہیں وہ کاروبار نہیں کر سکتے. ان جرنیلوں کو کس نے اجازت دی ہے کہ یہ اپنے جو ہے وہ بزنس اسٹیٹ کھڑی کر لیں اس ملک کے اندر؟ بھائی یہی تو تباہی کی وجہ ہے، یہی تو بربادی کی وجہ ہے. ہمیں 20 سال ہو گئے ہیں یورپ کے اندر رہتے ہوئے. کسی یورپین سے، پاکستانی سے پوچھیں، کسی ملک کے رہنے والے سے، کسی کو اس کے چیف آف آرمی سٹاف کا پتہ تک نہیں ہوگا. بھائی چیف آف آرمی سٹاف، تم 22ویں گریڈ کے آفیسر ہو، تم جواب دے ہو سیکٹری دفاع کو، اور جو دفاع کا منسٹر ہے وہ جواب دے ہے وزیر اعظم پاکستان کو. اور آپ کو شرم نہیں آتی کہ تم لوگ جو ہے وہ ISI کے سربراہ کے ذریعے جو ہے وہ پیغام بھجواتے ہو پرائم منسٹر کو، جو پاکستانی 22 کروڑ عوام کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کو پیغام بھجواتے ہو کہ تم استعفیٰ دے دو. نواز شریف کو آپ جانتے نہیں ہو. نواز شریف انشاءاللہ آپ لوگوں سے گن کے بدلہ لے گا. باجوہ صاحب، جو کچھ ٹوپی ڈرامہ آپ نے کیا ہے اس قوم کی بربادی کے لیے، اس قوم کی تباہی کے لیے، اور جس طرح آپ نے اپنے نکے کو استعمال کیا ہے، اور جس طریقے سے آپ نے کشمیر جو ہے وہ انڈیا کی گود میں رکھ دی ہے،
آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ جس طریقے سے پاکستان کی آپ نے اکانومی کو برباد کر کے رکھ دی ہے۔ میاں محمد نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے تو آپ کا بیان تھا کہ اکانومی صحیح نہیں چل رہی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ ابھی پاکستان کی اکانومی کیا پاکستانی قوم جو ہے وہ مر رہی ہے، بھوک سے تڑپ رہی ہے، اور آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کس سطح پر چلی گئی ہے، اور عمران نیازی کے ہوتے ہوئے آپ کہتے ہو کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہتر جا رہی ہے۔ بھائی آپ ہوتے کون ہو؟ آپ سیاست کرنے والے ہوتے کون ہو؟ آپ کو کس نے اجازت دی؟ آئین سپر ہے، پاکستان کا آئین جو ہے وہ سپر ہے، پاکستان کے آئین میں آپ کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ سیاست کرو گے تو پاکستان میں جو ہے وہ پاکستانی آئین کے مطابق آپ جو ہے وہ غدار ہو۔ اگر آپ غدار ہو تو آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے اور آپ کی سزائے موت ہے، اور آپ کسی کی جو ہے وہ جو جرنلزم کی آزادی ہے اس کو روک نہیں سکتے ہو۔ آپ ٹی وی چینلوں کے اوپر قبضہ کرتے ہو، آپ صحافیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو۔ یہ ظلم اور زیادتی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ باجوہ صاحب، یہ وقت دور نہیں ہے، یہ قوم کے بازو ہوں گے اور آپ کا گریبان ہوگا، اور آپ کی الیکٹڈ حکومت جو ہے، جس کو ہم قطعی طور پر جمہوری حکومت نہیں مانتے، اس کو اٹھا کر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ قوم کراچی کے سمندر میں پھینکے گی۔ تو یہ وقت دور نہیں ہے۔ لوگ باجوہ صاحب بڑے اکے ہوئے ہیں، ستے ہوئے ہیں۔ آپ سیاست چھوڑ دو، لوگوں کو غائب کرنا چھوڑ دو، اپنے لوگوں کو محکمہ زراعت بنا کے لوگوں کے پاس بھیجنا چھوڑ دو۔ اگر یہ کام چھوڑ دو گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے، لوگ آپ کو سلوٹ بھی کریں گے۔ اگر آپ یہی حرامزادگیاں کرو گے تو لوگ آپ کو اسی طرح جس طرح جنرل ایوب کو کتا بولا، اس بغیرت کو مشرف کو بغیرت اور سور بولا، ایک وقت یاد رکھیے آپ کو بھی بغیرت کتا اور سور بولا جائے گا، اور آپ کی اس سے زیادہ تذلیل ہوگی۔ عدالتوں کو استعمال کرنا چھوڑ دو، پارٹیوں کو آپس میں لڑانا چھوڑ دو، عوام کو زندگی میں سکھ کا سانس لینے دو، عوام کو اپنے حق حاصل کرنے دو۔ ہر شہری کا حق ہے کہ اسے صاف پانی ملے، ہر شہری کا حق ہے کہ اس کو روزگار ملے، اس کو چھت ملے۔ لیکن آپ لوگ کیا ہو؟ آپ لوگ کیا ہو؟ حکومتوں کو کنٹرول کرتے ہو، جو ہے ایم پی ایم این اے جو ہے ان کی خرید و فروخت کرتے ہو، منڈیاں لگواتے ہو، اور اس کے بعد لیڈران کی آپ تسلیل کرتے ہو۔ شرم آنی چاہیے۔ آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ حکومت کرو۔ حکومت عوام، یہ ملک عوام پاکستان کا ہے، اور یہ ایک بات یاد رکھو، انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ یہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ جاگ چکی ہے، اور آپ سے ایک ایک چیز کا حساب لے گی۔ یہ تباہی اور بربادی جو ہے وہ آپ کی پھیری ہوئی ہے۔ آپ نواز شریف کو غدار بولو، یا نواز شریف کو آپ جو ہے وہ کافر بولو، نواز شریف کے اوپر آپ جوتا پھینکواؤ، آپ حسن اقبال کو گولی لگواؤ، آپ خواجہ آصف کے اوپر جو ہے وہ سیاہی پھینکواؤ، یہ سارے کام یہ قوم جانتی ہے۔ آپ کسی کی آواز کو روک نہیں سکتے ہو۔ یہ زبان خداوند کریم کی دی ہوئی ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے ہو۔ آپ کا کٹھا چٹھا جو ہے انشاءاللہ کچھ نورانی نے کھولا ہے، اور کچھ جو ہے وہ ایف آئی اے کے جو ہیں وہ انہوں نے کھول دیا، میمن صاحب نے کھول دیا ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کا کٹھا چٹھا اور کھلے گا۔ آپ لوگوں کو حق نہیں بنتا کہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ عدالتوں میں فیصلے کرواؤ۔ تو ایک بات یاد رکھو، جب آپ سیاست کرو گے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالو گے، عوام اپنے حق پر کبھی بھی یہ ڈاکہ نہیں ڈلنے دے گی۔ تو دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ بات ہوگی، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔